الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
انتہائی واجب الاحترام معزز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل عزت احترام جناب حافظ محمد یونس صاحب، آج غالباً اس مسجد کے اندر دوسری یا تیسری دفعہ حاضری کا اتفاق ہوا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق سچ کہنے، آپ کو سن کر ہم دونوں گھروں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے کا یہ دوسرا عشرہ اور دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں کہ یا رب کریم، جو پہلا عشرہ گزرا ہے صحیح معنوں میں ہم سے قدر نہیں ہوئی، اور حقیقت میں نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم کمزور ہیں۔ اپنی کمزوری، اپنی عاجزی کا ہم تیرے سامنے سوال رکھتے ہیں۔ یا اللہ، جس طرح ہم نے ہو سکا قدر کی ہے، تو اس کو قبول فرما، اور اس کے روزے رکھنے میں، تراویح پڑھنے میں، قرآن سننے میں، قرآن پڑھنے میں جو صحیح معنوں میں حق تھا وہ نہ ادا ہوا تو ہمیں معاف کرنا، اور جو آنے والا یہ دوسرا عشرہ جو شروع ہوا ہے، یا الہ العالمین اس کی صحیح معنوں میں ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جس طرح بحق ہی اس کا حق ادا کرنا چاہیے ہمیں اسی طرح اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سامعین محترم، موضوع ہے قرآن اور رمضان۔ یہ بڑا ہی پیارا موضوع ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ رمضان قرآن سے جدا نہیں، قرآن رمضان سے جدا نہیں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسلمان پیدا فرمایا، اور مسلمان جو ہے یہ نسبت کا بڑا ہے، نسبت کی عظمت کا بڑا ہی احترام کرنے والا ہے۔ نسبت چیز کیا ہے؟ اس کو مثال سے سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے جس چیز کو بھی قرآن سے نسبت دی ہے، اس چیز کو اللہ نے بلند مقام عطا فرمایا۔ مثال کے طور پر اس قرآن کو ایک کپڑے سے نسبت ہوتی ہے۔ میں اور آپ بازار جاتے ہیں، بازار سے ایک کپڑا خریدتے ہیں جو اپنے پہننے کے لیے ہوتا ہے۔ جب کپڑا خرید لیا تو اسی دکاندار سے ایک چیز کہی جاتی ہے کہ بھائی آپ کے پاس کوئی چھوٹا سا ٹکڑا ہوگا کپڑے کا۔ وہ پوچھتا ہے بھائی کیا کرنا ہے، کس چیز کے لیے چاہیے؟ بھائی میرے پاس قرآن گھر میں ہے، اس کے غلاف کے لیے چاہیے، میں نے غلاف بنانا ہے۔ اب وہ دکاندار ایک عام سا کپڑا دیتا ہے کہ بھائی یہ لے لیں۔ نہ اس کپڑے کی قدر و قیمت اس دکاندار کی نظر میں تھی، نہ لینے والے کی۔ اس نے بھی کہا کوئی چھوٹا سا پیس مل جائے۔ اس دکاندار نے بھی دیکھا کہ یہ پیس میرے پاس ایکسٹرا پڑا ہوا ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اٹھا کر دے دیتا ہے۔ لینے والا پوچھتا ہے بھائی قیمت کتنی؟ وہ دینے والا کہتا ہے بھائی قرآن کے لیے لے رہا ہے، میں کیا لوں؟ دینے والا قرآن کی خدمت کر رہا ہے، لینے والا قرآن سے محبت کر رہا ہے۔
اب کپڑا عام تھا، اب ہوا کیا، اس بندے نے گھر میں لایا، اس کا غلاف بنایا، غلاف بنا کر قرآن کو اس کے اندر رکھ کر بند کر کے رکھ دیا۔ مہنگے سے مہنگا کپڑا بھی ہو، گوشت کی بھی آج کل تقریباً 5-6 ہزار روپے کا سوٹ بن رہا ہے۔ کیا کبھی کسی نے اس کو کچھ چما ہو، پھر آنکھوں پہ لگایا ہو، پھر ماتھوں پہ لگایا ہو، سینے پہ رکھا ہو؟ کوئی نہیں رکھتا۔ اب عام سا کپڑا جس کی کوئی قدر و قیمت نہ دینے والے کی نظر میں تھی نہ لینے والے کی نظر میں تھی، لیکن جیسے ہی اس کو قرآن سے جوڑا گیا تو سب سے پہلے جب میں اور آپ قرآن اٹھاتے ہیں سب سے پہلے اس کپڑے کو چھوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ بھائی کپڑا تو عام تھا، لیکن چوما کیوں جا رہا ہے کہ اب اس کپڑے کی نسبت قرآن سے ہو گئی۔ اب اس کپڑے کو ان کپڑوں سے بھی زیادہ قیمت مل گئی ہے کہ جن کی ہماری نظر میں بڑی قیمت ہوا کرتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس چیز کی نسبت قرآن سے ہو جائے اللہ اس کو مقام عطا فرما دیتا ہے۔ گھر کے اندر باپ نے دیکھا کہ قرآن پڑھتا ہوں لیکن ہاتھ میں پکڑنا پڑتا ہے، کبھی جھولی میں رکھنا پڑتا ہے، کبھی کسی ٹرے میں رکھنا پڑتا ہے، تو کیوں نہ وہ پھٹی میرے پاس پڑی ہوئی ہے جو فالتو ہے، سارا دن بچے کھیلتے رہتے تھے، اس نے کیا کیا، اس نے دھویا، صاف کیا، اس کو خشک کیا، اس کی ریہل بنا لی۔ اب جیسے ہی ریہل بنی تو وہی بچہ جو گھر کے اندر اس کے ساتھ کھیلا کرتا تھا آج پھر بھاگا بھاگا آیا اور آ کر اس پھٹی کے اوپر بیٹھنے کی کوشش کی تو باپ نے ہٹا دیا، بیٹا اوپر نہیں بیٹھ۔ ابا جان کیوں؟ اس سے پہلے تو میں اس کے اوپر بیٹھتا بھی تھا، اس کے ساتھ کھیلتا بھی تھا، سارا کچھ کرتا تھا، اب آپ مجھے کیوں منع کر رہے ہیں؟ باپ کہتا ہے بیٹا پہلے اس کی نسبت اور تھی، اب اس کی نسبت بدل گئی۔ ابا جان نسبت کیسے بدلی؟ فرمایا بیٹا اب اس کو پہلے یہ خالی بھٹی تھی، اب یہ قرآن کی ریہل بن چکی ہے، اس لیے اس کی نسبت قرآن سے ہو گئی ہے، اب اس کا احترام قرآن کی طرح ہمارے لیے ضروری اور فرض ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کا، اتنا اعلیٰ قسم کا لیٹر پیڈ ہو کہ جس کو دیکھتے ہی انسان کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، دل کہتا ہے کہ اس کو دیکھتے ہی چلے جائیں، دیکھتے ہی چلے جائیں، اتنا پیارا لیٹر پیڈ بنا ہوا ہے، ہاتھ لگاتے ہیں تو ہاتھ پھسلتا ہے، ایسا لیٹر پیڈ، طبیعت خوش ہو رہی ہے۔ اور دوسری طرف ایک عام سا کاغذ تھا، اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی یا قرآن کی ایک آیت لکھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میری اور آپ کی یا کسی کی نظر پڑی کہ وہ کاغذ زمین پہ پڑا ہوا ہے، فوراً ہر چیز چھوڑ کر بھاگتا ہے انسان اس کو پکڑنے کے لیے، گویا کہ جس کی ٹانگیں نہیں ہے وہ لڑکھڑاتا ہوا چلا جاتا ہے، لیکن اس فرق کو اٹھاتے ہی کیا کرتا ہے، سب سے پہلے چومتا ہے، آنکھوں پہ لگاتا ہے، سینے پہ لگاتا ہے، اونچی جگہ پر رکھ دیتا ہے۔ کبھی کسی نے کسی اعلیٰ سے اعلیٰ مہنگے سے مہنگے لیٹر پیڈ کے پیج کو کبھی چوما ہو، آنکھوں پہ لگایا ہو، کبھی احتراماً اونچی جگہ پر رکھا ہو، کوئی نہیں کرتا۔ تو پوچھا جائے کہ بھائی یہ تو عام سا پیپر ہے، بھائی پیپر عام ہے لیکن اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو چکی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس چیز کی نسبت قرآن سے ہو جائے اللہ رب العزت اس کو مقام اور مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ آگے چلیے، یہی قرآن ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یا اللہ راتیں تو نے 360 365 بنائی ہوئی ہیں، اللہ کہتا ہے کہ میں نے راتیں ضرور بنائی ہیں، لیکن قرآن جس رات میں بنایا ہے وہ لیلۃ القدر بنائی ہے۔ اللہ اس رات کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ فرمایا کہ اس میں میرا کلام اتارا گیا ہے، میری گفتگو اتاری گئی۔ کلام منہ سے نکلا تو یہ بھی بتا دوں، جس کا دل چاہے، آج وزیر اعظم سے بھی بات کرنی ہو تو عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے اگر تو کال کوٹھی میں بیٹھ کے بھی، ایک جھگی کے اندر بیٹھ کے بھی
تیرے سر پہ چھت نہیں ہے، وہاں پر بیٹھ کر بھی تو چاہتا ہے نا تو اپنے رب سے بات کرے، قرآن کھول میرے سے بات کرنا شروع کر۔ میں رب تیرے سے ویسے ہی بات کروں گا جیسے تو میرے ساتھ بات کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس چیز کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو رہی ہے اللہ اس کو مقام دے رہا ہے۔ پھر آگے چلیے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ لوگوں اس ماہ مبارک کو بڑی میں نے فضیلت دی۔ یا اللہ تو نے 11 مہینوں کو فضیلت کیوں نہیں دی؟ ماہ محرم آتا ہے، محرم کے اندر حضرت حسن و حسین اس دنیا سے گئے، اس کی بڑی فضیلت۔ ہر ماہ کے اندر کچھ نہ کچھ فضیلتیں ہیں، لیکن رمضان المبارک کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ میرا کلام اس رمضان المبارک کے اندر نازل ہوا۔ یعنی اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ اس رمضان المبارک کی فضیلت کیوں ہے، کیونکہ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ۔ تو معلوم ہوا کہ جس چیز کی بھی نسبت قرآن کے ساتھ ہوئی، اللہ نے اس کو مقام، اس کو مرتبہ، اس کا احترام ہر دیکھنے والے پر لازم کر دیا۔ تھوڑا سا اس سے آگے چلے، ایک گھر کے اندر ایک ماں اور باپ کے 5 بچے، ایک انجینئر بن گیا، ایک ڈاکٹر بن گیا، ایک اعلیٰ قسم کی پوسٹ کے اوپر چلا گیا۔ سب کی پوسٹیں الگ ہیں، سب کے مقام اور مرتبے الگ ہیں۔ ایک بیٹے کو انہوں نے مدرسے کے اندر بھیج دیا، اس نے پھٹی ہوئی چٹائی کے اوپر بیٹھ کر قرآن کو پڑھا، قرآن کو یاد کیا، قرآن حفظ مکمل کر لیا۔ ڈاکٹر صاحب گھر میں آتے ہیں تو باپ یہ نہیں کہتا آئیے آئیے ڈاکٹر صاحب آپ آئے بیٹھے۔ انجینئر آیا یہ نہیں کہا گیا میرا بڑا ہی قابل بیٹا آ گیا۔ وہ پھٹی ہوئی چٹائی کے اوپر بیٹھ کر پڑھنے والا بچہ آتا ہے، ماں بھی احترام سے کہتی ہے میرا حافظ آیا، باپ بھی اٹھ کر کہتا ہے وہ میرا بیٹا آیا۔ کیوں؟ وہ 4 بچے بھی تو آپ ہی کے ہیں، ان کا احترام کیوں نہیں؟ فرمایا کہ بیٹا تو سمجھا نہیں، کیوں؟ اس لیے احترام ہو رہا ہے، نسبت بدل چکی ہے۔ معلوم ہوا کہ نسبت کے بدلنے سے عزت اور احترام میں فرق آ جاتا ہے۔ پوچھا جائے کہ وہ بھی آپ کے ہی بچے ہیں، یہ بھی آپ کا ہی بچہ ہے، لیکن بتانے والے نے بتایا کہ اس کے سینے میں وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن وہ ہے کہ جو بہت سی قوموں کو ترقی پر پہنچا دیتا ہے، بہت سی قوموں کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ تو قرآن یہ ایسی کتاب ہے کہ صرف اس پر اللہ رب العزت نے نسبت سے ہی فرق نہیں ڈالا۔ دنیا میں یہ ایک وقت تھا، آج تو ہم لوگ بہت ہی بے قدری کرنا شروع کر گئے ہیں حافظ قرآن کی، لیکن جس وقت میں چھوٹا تھا آپ بزرگ حضرات بیٹھے، ان کے دور کے اندر تو قرآن والے بچے کو پیٹھ نہیں دیا کرتے، کیا کہ اس کے سینے میں قرآن ہے۔ اب ہمارا دور ہی ایسا آ چکا ہے کہ ہمیں وہ قدر نہ رہی، لیکن وہ حضرات کیا کیا کرتے تھے، مجھے آج بھی یاد ہے کہ جس وقت میرا حفظ مکمل ہو چکا تھا، میری 4 پائی کا رخ چینج کر دیا میرے والد صاحب، میری 4 پائی کا رخ چینج کر دیا گیا کہ بیٹا آج کے بعد تو اس طرف پاؤں کی طرف نہیں سوئے گا، تیرا مقام اب بڑھ چکا ہے، تو اس طرف سوئے گا۔
قرآن کا احترام بعینہ اسی طرح اس بندے کا بھی احترام کرنا چاہیے جس کے سینے کے اندر قرآن. قرآن کا احترام جس طرح ہمارے اوپر لازم فرض ہے، اسی طرح بحقہ اس بچے کا احترام ہمارے اوپر لازم اور فرض ہے کہ جس کے سینے کے اندر قرآن. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے بڑا فائدہ تو احترام کرنے والے کو خود ہوگا کہ اللہ رب العزت اس کی نسلوں میں حافظ کو پیدا فرمائے گا کہ میرے بندے نے میری کتاب کا نہیں، کتاب والے کا احترام کیا، تو میں اس کی اولاد کے اندر بھی ایک کتاب والا پیدا کروں. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو دوسرے بچے ہوں گے جو نہیں پڑھے ہوں گے، ان کے اندر شوق پیدا ہوگا کہ ہاں اس بچے کا اتنا احترام کیوں ہو رہا ہے کہ یہ اس کے سینے میں قرآن ہے، آیا ہم بھی اب قرآن کی تعلیم کو سیکھیں. قرآن کی تعلیم پھر عام کرنی نہیں پڑے گی، بلکہ ہر بچے کے دل کے اندر ایسا شوق پیدا ہو جائے گا کہ آپ کہیں گے اٹھو بھائی اسکول کا ٹائم ہو گیا، وہ ادھر نہیں، قرآن کا ٹائم ہو گیا، میں قرآن پڑھنے جاؤں، پہلے میں حفظ کروں گا بعد میں اسکول. تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس کلام پاک کے ساتھ جس چیز کو بھی جوڑ دیا، اللہ نے اس کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. پھر رمضان المبارک کو اس کے ساتھ جوڑا تو اس کی کتنی فضیلت رکھی ہے. بنیاد الطالبین کے اندر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا لفظ رمضان جو ہے یہی اپنے اندر اتنا بڑا خزانہ لیے ہوئے ہے کہ اگر ہم اسی لفظوں کو دیکھ لیں تو میں کہتا ہوں کہ ہم قرآن اور رمضان کی قدر کرنے والے ہیں. مرتے مر جائیں گے لیکن رمضان المبارک کا روزہ نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے لکھا ہے کہ رمضان کی راہ جو ہے، اس راہ کے اندر راہ کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان کا پورا مہینہ رحمت والا بنایا. فرمایا کہ اس کی میم جو ہے رمضان کی، میم کے مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پورے مہینے کو مغفرت والا بنایا. فرمایا کہ اس کی ذات جو ہے وہ اللہ رب العزت نے پورے کا پورا مہینہ جنت کی ضمانت کا بنایا. فرمایا کہ اس کی الف جو ہے انس اور الفت یعنی محبت اور پیار کے لیے اللہ رب العزت نے اس پورے مہینے کو بنایا. اور فرمایا کہ جو آخری لفظ نون ہے، اللہ رب العزت نے پورے کا پورا مہینہ نورانیت کا بنایا. اب پورے کے پورے مہینے کو دیکھ لیجئے. پہلا عشرہ اللہ رب العزت نے رحمت کا بنا دیا، دوسرا عشرہ اللہ رب العزت نے مغفرت کا بنا دیا، تیسرا اللہ رب العزت نے جہنم کی آزادی کی ضمانت دی یعنی جنت کا بنا دیا. پھر اس میں اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر کا فرمان صبر، غم خواری، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کو بانٹنے کا مہینہ بنا دیا. تو گویا اللہ رب العزت نے پورے کا پورا رمضان ہمیں ایسا انعام، ایسا تحفہ دیا ہے کہ پورے کے پورے مہینے میں بخششوں کا سیزن لگا دیا. آج کسی پلازے کے اندر یا کسی شاپنگ مال کے اندر یہ ڈسکاؤنٹ لگ جائے نا کہ 50% ڈسکاؤنٹ ہے، تو میں اور آپ یعنی رمضان کے شروع ہوتے ہی ایک کسی دکاندار نے یا کسی شاپنگ مال والے نے کہہ دیا کہ بھائی میں 50% رمضان کی آمد پر ڈسکاؤنٹ دیتا ہوں. ابھی 5-6 دن باقی تھے تو میں اور آپ اس کی تیاری پہلے شروع کر دیتے ہیں. کیا ہے جی؟ 50% ڈسکاؤنٹ. 100 والی چیز 50 میں ملنا شروع ہو جائے گی، 1000 والی 500 میں ملے گی. تو میں اور آپ اس کی تیاری میں لگ جاتے ہیں. ایسی تیاری میں لگتے ہیں
کہ ہم کسی اور چیز کی طرف دھیان نہیں دیتے. بھائی یکم رمضان آنی ہے تو میں اور آپ نے اس دکان کے اندر، اس مال کے اندر چلے جانا ہے، وہاں سے ڈھیر ساری شاپنگ کریں. لیکن کسی نے بھی، میں بھی، آپ بھی رمضان کی آمد سے پہلے سوچا کہ یہ کتنا بڑا اللہ رب العزت ڈسکاؤنٹ والا مہینہ دے رہا ہے. آج ہر بندہ دنیا کے اندر کیا چیز چاہتا ہے کہ یا اللہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ اور مجھے جنت دے. اسی چیز کے لیے ہے، جس چیز کے لیے ہم انسان تڑپ رہا ہے کہ یا اللہ تم مجھ سے راضی ہو جا اور مجھے جنت عطا کر دے، مجھے جہنم سے پناہ دے دے. تو رمضان المبارک کا سارا مہینہ بخشش، مغفرت اور اللہ رب العزت کی رضا کا مہینہ. اللہ رب العزت بھی اس میں انسان کو ہر چیز، بخشش بھی، مغفرت بھی، جہنم سے چھٹکارا بھی اللہ رب العزت اس میں عطا کر رہا. تو چاہیے یہ تھا کہ اس سیزن کو بھی میں اور آپ لینے کے لیے اپنی کمر کس لیتے ہیں. لیکن ہمارا رمضان پچھلے سے ہلکا گزر رہا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ اے اللہ اس رمضان کو میں پچھلے سے بھی اچھا گزارنے کی کوشش کروں گا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ میرا آخری رمضان ہو. تو اللہ رب العزت نے اس رمضان المبارک کے اندر اللہ فرماتا ہے روزے دار کو میں نے بہت سے انعام سے نوازا ہے. اتنے انعامات سے نوازا ہے جن میں کچھ چند ایک کا تذکرہ کرتا ہوں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں روزے دار کے منہ سے شام کے وقت جو بدبو آتی ہے، سارا دن معدہ خالی رہا، شام ہوئی تو معدے سے بدبو آنا شروع ہو گئی، منہ سے بدبو آنا شروع ہو گئی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں تیرے اور دوسرے کے نزدیک یا جس کے منہ سے آ رہی ہے اس کے نزدیک بدبو ہوگی، لیکن میرے نزدیک مشک و عنبر سے بھی زیادہ. تو اندازہ ہوا کہ اللہ رب العزت روزے دار سے بڑی محبت کرتا ہے. کیونکہ محبوب، جو انسان کسی کو محبوب بنا لیتا ہے تو اس کی بری ادا بھی اس کو اچھی لگنی شروع ہو جاتی ہے، اس کی ہلکی ادا بھی اس کو اچھی لگنی شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ نہیں دیکھا کہ دنیا والے اس سے دور بھاگ رہے ہیں، اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا بھاگنا ہے تو بھاگ جاؤ، میرے نزدیک یہ جو مشک و عنبر سے بھی زیادہ خوشبو آ رہی ہے. اب علماء نے لکھا ہے کہ مشک و عنبر سے مراد کیا ہے. فرمایا کہ دو مطلب ہے. ایک، جہاں مشک و عنبر کا مقابلہ کیا جائے گا تو یہ والی بو جو ہے اس سے بھی، اس مشک و عنبر سے جو جنت والی ہے اس سے بھی بڑی ہوئی. دوسرا فرمایا کہ جہاں پر نامہ اعمال تولیں گے وہاں پر یہ بو بھی تولی جائے گی. اللہ رب العزت اس کا نامہ اعمال کے اندر رکھ کر وزن فرمائیں گے. تو پہلا انعام اللہ رب العزت نے کیا عطا فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے وہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ عزیز ہو جاتی ہے اللہ. پھر دوسرا انعام اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سمندر کی تہ کے اندر جو مچھلیاں وہ بھی اس کے لیے استغفار و دعا کرتی ہیں. روزہ رکھا، بھوکے رہے، پیاسے رہے، نفسانی خواہشات کو روکے رکھا، اپنی آنکھوں کو بھی گناہ سے روکے رکھا، اپنے کانوں کو بھی گناہ سے روکے رکھا، اپنے قدموں کو بھی گناہ کی طرف چلانے سے روکے رکھا. ان ساری چیزوں سے جب انسان رکا رہا تو اللہ رب العزت شام کو کیا فرماتے ہیں، اے سمندر کی مچھلیوں میرے اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں. جس انسان سے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں، اللہ رب العزت آسمان کے فرشتوں کو فرماتے ہیں اے آسمان کے فرشتوں تم بھی اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرو، میں اس بندے سے راضی ہوں. پھر وہ آسمان کے فرشتے زمین کے فرشتوں کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس بندے سے خوش ہے، تم بھی اس بندے سے راضی ہو جاؤ. پھر وہ زمین والے فرشتے ساری دنیا میں پھیل جاتے ہیں
لوگوں کے دلوں کے اندر اس بندے کے لیے محبت کو پیدا کر دیتے ہیں کہ اس بندے کے لیے محبت کو پیدا کرو، کہ کیوں کہ اللہ رب العزت بھی اس بندے کو پسند کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی اس بندے سے محبت رکھتے ہیں۔ گویا کہ آسمان کے فرشتوں سے لے کر زمین کی تہ کے اندر جتنی بھی مچھلیاں ہیں وہ ساری کی ساری مخلوق اللہ رب العزت کی، وہ ساری کی ساری اس روزے دار کے لیے جو صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کرتے ہیں۔ یہ کم انعام نہیں ہے، یہ کم مرتبہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ یہیں پر بس نہیں ہے، آج ذرا محبت کا معنی بتا دیتا ہوں۔ آج ذرا بتائیے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے دیکھا ہو، ان کا زمانہ کسی نے پایا ہو، یا ان کے اعداد و ادوار کسی نے دیکھے ہو؟ اور آگے چلے جائیے، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے دیکھا ہو، ان کا زمانہ پایا ہو؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے دیکھا ہو، ان کا زمانہ پایا ہو؟ نہیں، آگے چلے جاتے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا ہو، ان کا زمانہ کسی نے پایا ہو؟ نہیں۔ جیسے ہی ان کا نام سنتے ہیں زبان فوراً جھوم جاتی ہے، آنکھیں فوراً جھک جاتی ہیں، محبت کا اظہار کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ محبت کیا ہے؟ یہ اسی ہے، اسی چیز کا نام محبت ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے تھے، اللہ رب العزت نے ساری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا، کیوں کہ یہ میرے پیارے ہیں، ساری دنیا والوں سن لو، تم بھی ان سے پیار کرو، پیار کرو گے تو تمہیں بھی ایک مقام عطا ہوگا۔ ان ہستیوں کو نہ دیکھا نہ ان کو سنا، لیکن ان کی دل کے اندر محبت کیسے پیدا ہو گئی؟ یہ صرف اور صرف ان کی اللہ سے محبت تھی، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کی۔ تو اللہ رب العزت نے پھر روزے دار کے لیے اس سے بھی آگے بڑھ کر انعام رکھے، فرمایا کہ جنت کو ہر روز مزین کیا جاتا ہے۔ روزے دار کے روزے دار کے لیے ہر روز جنت کو سجایا جاتا ہے۔ جنت پوچھتی ہے کہ اے اللہ، جس کے لیے مجھے سجایا جا رہا ہے، میں گھبرا نہیں، وہ دنیا کی تکلیفوں کو برداشت کر کے تیرے پاس آنے والا ہے۔ دنیا کی تکلیفیں، اب یہ نہ کہیے گا کہ اللہ نے تو ہمیں تکلیفیں دی ہوئی ہیں، نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں نے کسی انسان، کسی نفس کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ کبھی کوئی تکلیف نہیں۔ اس کی مثال بھی دے دوں، تکلیف کیا ہے؟ ایک بندہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، اب دیکھا گھٹنے میں درد ہو گئی، حکم تو یہ تھا کھڑے ہونا ہے، اللہ رب العزت چاہتے تو پھر تکلیف دیتے، اس کو تکلیف کہتے ہیں، اللہ چاہتے تو تکلیف دیتے۔ اللہ نے کہا تیرے گھٹنے میں درد ہے، بیٹھ۔ اب بیٹھ کے پڑھے، یا اللہ اب اتنا کمزور ہو چکا ہوں، بیٹھ بھی نہیں سکتا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیٹ کے پڑھ۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ تیری طاقت سے زیادہ میں تیرے اوپر تکلیف نہیں دے رہا، تجھ سے نہیں کھڑا ہوا جا رہا، بیٹھ جا، بیٹھا نہیں جا رہا، لیٹ جا، اشارے سے پڑھ لے، جیسے پڑھنا چاہتا ہے تو ویسے پڑھ لے، میں تجھے تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ یا اللہ ڈاکٹر نے کہا ہے پانی استعمال نہ کرنا، اللہ کہتے ہیں نہ کر، تیمم کر۔ یا اللہ میرے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں میں زکوٰۃ دے سکوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں تجھے معاف ہے، تو نہ دے۔ یا اللہ قربانی نہیں کر سکتا، قربانی آ گئی ہے، میرے پاس اتنے وسائل نہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں چھوڑ دے، نہ دے۔ کیوں؟ یا اللہ کیوں؟ تو نے جو کہا ہوا ہے کہ قربانی کرنی ہے، فرمایا میں نے یہ بھی کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تکلیف سے بات دوسری طرف نکل گئی۔ تو اللہ رب العزت نے تیسرا انعام کیا رکھا کہ جنت کو ہر روز مزین فرماتے ہیں کہ تیرے اے جنت تیرے اندر تیرے والا آ رہا ہے، ابھی وہ دنیا کی تکلیفوں میں ہے، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے،
شام تک نفسانی خواہشات سے رکے رہتا ہے، شام تک اپنی زبان کو ان باتوں سے بند رکھتا ہے جو سننے کے لیے بھی صحیح نہیں ہے۔ بھائی میں نے شام تک کچھ نہیں بولا، میں نے شام تک کسی کی غیبت نہیں کی، میں نے شام تک کسی کی چغلی نہیں کھائی، میں نے شام تک کچھ بھی نہیں ایسا کیا۔ بھائی تو نے شام تک سنا تو ہے نا؟ جو چیز زبان سے روا نہیں وہ کان سے بھی سننا صحیح ہے، تب تیرا روزہ ہے۔ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے روزہ ڈال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ دیا جائے۔ تو کان سے غلط سنے گا، تیرا روزہ ڈال جو تھی، جو رکاوٹ تھی تیرے اور روزے کے درمیان میں، اس کو تو نے پھاڑ دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اتنے انعامات عطا فرمائے ہیں، پھر فرمایا کہ ایک اور روزہ دار کے لیے انعام فرمایا کہ دن رات میں اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے حبیب کا فرمان میں نے ایک پڑھا تھا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتصحرین، بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں کے لیے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یہ کم مقام نہیں، یہ بہت بڑا مقام۔ پھر جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں دن رات صبح و شام اس کی دعائیں قبول کرتا ہوں۔ آج برکت کھانے کے اندر کہیں برکت لانی ہونا تو میری اور آپ کی کوشش ہوتی ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہونا اس کو گھر کے اندر بلاؤں، اپنے کھانے میں دعوت دوں، وہ آئے میرے کھانے میں بیٹھے، میرے کھانے میں برکت ہو جائے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تیری سحری، ہر سحری کا کھانا تیرا برکت کا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا اگر کسی دن آپ بیمار ہیں یا کسی دن آپ نے سفر کرنا ہے، روزہ نہیں رکھنا، سحری کو نہ چھوڑیں، سحری کھا لیجیے۔ بے شک روزہ نہیں رکھا، سفر پر نکلنا ہے، مجبوری ہے، شرعی عذر ہے، آپ نے روزہ چھوڑنا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن سحری برکت والی ہے اس کو نہ چھوڑیے، وہ کھا لیجیے، لیکن بلا عذر روزہ نہ چھوڑیے، بلا عذر روزہ نہ چھوڑیے۔ آج نوجوان ایسے بھی ہیں کہ جو ہٹے کٹے بالکل ٹھیک ہے، کوئی عذر نہیں ہے، لیکن روزہ نہیں رکھتے۔ یہ اتنی بڑی محرومی ہے، اتنی بڑی محرومی ہے کہ میں اور آپ اس کو بیان کرتے چلے جائیں گے، ختم ہونے والی ہے۔ اس لیے روزوں کو نہ چھوڑیے۔ یہ انسان یہ سوچ لے کہ 11 ماہ مجھے میرا رب اتنا کھلا رہا ہے، میں اتنا کھا رہا ہوں، صبح دوپہر شام، کئی ساری رات نہیں سوتے، کھاتے رہتے ہیں۔ اگر ایک ماہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میری صفات کو اپنے اندر پیدا کرو تو وہ کوئی نہ کوئی وجہ ہے، تاکہ ہمارے اندر اللہ رب العزت کی بڑائی اور بڑھ جائے کہ اے رب ہم تو 10-12 گھنٹے بھوکا پیاسا نہیں رہ سکتے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، تو واقعتاً ایسی ذات ہے کہ جو کھانے سے بھی پاک ہے، پینے سے بھی پاک ہے، نفسانی خواہشات سے بھی پاک ہے۔ اللہ رب العزت وہ ہے کہ اللہ الصمد، نہ اس جیسا تھا، نہ اس جیسا ہے، نہ اس جیسا کوئی ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت کی بڑائی اس ماہ کے اندر جب انسان روزے رکھتا ہے، اسے مشقت اور تکلیف آتی ہے، پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ ہاں رب کی ذات اتنی بڑی ہے کہ وہ ہر چیز سے پاک ہے۔ جو لوگ ان کی راتوں کے اندر بھی اللہ کی عبادتوں کو کرتے ہیں، انہیں نیند کا احساس ہوتا ہے کہ وہ ذات نیند سے بھی پاک ہے۔ نیند تو دور کی بات، دور کی بات ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میں تو نیند سے ہٹ کر اونگ سے بھی پاک ہوں، جس کو تم یہ جھٹکا کہتے ہیں، میں تو اس سے بھی پاک ہوں۔ وہ ذات ہم سے ایک سیکنڈ کے لیے غافل نہیں ہے۔ میں پکارتا ہوں میری سن رہا ہے، یہ پکارتے ہیں ان کی سن رہا ہے، یہ پکارتے ہیں ان کی سن رہا ہے، وہ سب کی سن رہا ہے، سب کو دے رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے چوتھا انعام یہ عطا فرمایا کہ روزے دار کی صبح شام کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔
اللہ رب العزت کے حبیب نے فرمایا کہ افطار کے وقت میں اللہ رب العزت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تیری دعا کو قبول کرتا ہے۔ جس انسان نے صحیح معنوں میں روزہ رکھا ہو، حلال لقمہ کھایا ہو، حرام کی چیزوں سے بچا ہو، سود، غیبت، چغلی، جھوٹ، گناہ، ان چیزوں سے بچا ہو، شام کو جب وہ افطار کے وقت اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جی میرے بندے کو اور تو کیا ہے۔ اللہ رب العزت بھی وہی ہیں، قبولیت کے وقت بھی وہی ہیں، صرف ہماری کیوں قبول نہیں ہوتی؟ ہمارے اعمال اچھے نہیں۔ تو اللہ رب العزت سے اگر مانگنا ہے اور یہ امید رکھنی ہے کہ اللہ رب العزت دے بھی، تو اپنے روزے کو درست کر لیں۔ صحیح معنوں میں جب ہمارا روزہ ہوگا نا تو پھر شام کا وقت پورا نہیں ہوگا، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنا شروع کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود قبول نہیں کریں گے، پھر فرمائیں کہ فرشتوں اس کی دعاؤں کے ساتھ آمین تم کہتے چلے جاؤ۔ اللہ رب العزت جانوروں کو بھی حکم دیں گے کہ جانوروں اس شخص کے لیے دعائے استغفار کرو، اس کی بخشش کی دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا چلا جاؤں گا۔ کیوں کہ اس بندے نے صحیح معنوں میں آج روزے کو پورا کیا۔ روزہ سر کے بالوں سے لے کر تیرے پاؤں کے ناخنوں تک روزہ ہو تب روزہ ہے۔ یہ روزہ نہیں، یہ اللہ کے حبیب کا اسی لیے فرمان ہے، اسی شخص کے لیے فرمان ہے کہ جو بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ جو سوائے ان کو بھوکا اور پیاسا رہنے کے شام کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ کون سے روزہ دار ہیں؟ وہ یہی ہے کہ جو روزہ رکھ کر دوسرے کی چغلی، غیبت کھا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب کے پاس ایک عورت کو لایا گیا، وہ نڈال ہوئی تھی۔ اللہ کے حبیب کو کہا کہ آقا اس کا روزہ توڑوا دیا جائے۔ فرمایا اس کا روزہ کہاں ہے؟ میں یا رسول اللہ وہ تو صبح سے بھوکی پیاسی ہے اور نڈال ہو چکی ہے، مرنے کے قریب ہو گئی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس کو کلی کرواؤ۔ اس وقت وہ الٹی کروائی گئی تو گوشت کے ٹکڑا نکلا۔ فرمایا کہ پوچھو اس نے چغلی کھائی ہے؟ تو اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ جس نے چغلی کھائی اس نے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا۔ تو فرمایا کہ یہ روزے سے نہیں تھی۔ تو آج خود اندازہ، کسی کو بتانے کی، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو ایسا ہے تو ایسا ہے۔ میں اور آپ اپنے گریبان میں دیکھ لیں تو خدا کی قسم ہمیں شاید ہی کو ملے کہ میں روزے سے ہوں۔ اگر ہم کسی کی چغلی یا غیبت کرتے نہیں ہیں تو سارا دن سنتے رہتے ہیں، بھائی چلو کوئی بات نہیں، اس کا دل لگا رہے گا، کہہ رہا ہے تو سنتے جاؤ۔ بھائی جو بولنا روا نہیں ہے وہ سننا بھی روا نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیری زبان کا، تیرے ہونٹ کا روزہ ہو جائے، تیرے کان کا روزہ نہ ہو تو تو کہاں کرا؟ تو اللہ رب العزت نے اتنے انعامات عطا فرمائے ہیں۔ پھر دعا کی قبولیت کے جو طریقے ہیں، اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ دعا کی قبولیت کا کیا ہے کہ حلال مال کھایا ہو۔ حرام کا ایک لقمہ 40 دن کی عبادت کو لے جاتا ہے۔ حلال کا لقمہ کھایا ہو پھر دعا مانگی ہو تو وہ کیسے رد ہو؟ حجاج بن یوسف کو کسی نے بتایا کہ ایک جماعت ہے، وہ ایسی جماعت ہے کہ جب بھی وہ ہاتھ اٹھاتی ہے اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اچھا، فرمایا کہ مجھے ان کی لسٹ دی جائے۔ لسٹ دی گئی۔ لسٹ آنے کے بعد کہا کہ ان کو بلاؤ، ان کی دعوت کر دی۔ ان کی دعوت کی گئی، کھانے پہ بلایا گیا، رنگا رنگ کھانے رکھے گئے۔ جس وقت وہ کھانا کھا چکے فرمایا کہ اوے اٹھو جماعت والوں سارے، جاؤ اب میرے لیے کتنی بد دعائیں کر رہی ہیں، کر لو، تمہاری ایک بھی دعا قبول نہیں ہوگی، کیوں کہ جتنا بھی میں نے تمہیں کھانا کھلایا سارا حرام کر دیا۔ جب ایک ایک لقمہ اندر جانے سے دعائیں رد ہو جاتی ہیں تو میں اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہم کیا کھا رہے ہیں اور کہاں سے کھا رہے ہیں؟ سارا دن ہم جھوٹ بول بول کر کھا رہے ہیں۔
کوئی سود کھا رہا ہے اسے کوئی خبر نہیں۔ اب زکوٰۃ کے معاملے میں سن لیجئے، ایک بندہ میرے پاس آیا جی، میرے پاس نا مکان ایک لیا ہے 65 لاکھ کا، تو آیا اس کے پاس، اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے۔ میں نے کہا بھائی رہائش کے لیے ہے کہ بیچنے کے لیے؟ فرمایا کہ نہیں وہ میں نے رہائش کے لیے لیا۔ میں نے کہا اس سے پہلے جو مکان تھا کرائے کا تھا؟ نہیں نہیں وہ بھی میرا اپنا ہے، میرے پاس 3-4 اور بھی مکان ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے پھر وہ رہائش کے لیے کہاں پر، کیوں کرنی کتراتا ہے، کیوں بھاگتا ہے تو اس چیز سے؟ خدا کی قسم اللہ نے ہمیں بڑی چھوٹ دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، ان کے وسیلے سے، ان کے صدقے سے اللہ نے ہمیں بڑا نوازا۔ پہلی امتوں کے اوپر زکوٰۃ جو تھی وہ 1/4 حصہ تھا۔ 4000 روپیہ تھا تو 1000 اللہ کے راستے میں دینا ہوتا تھا، 4 لاکھ تھا تو 1 لاکھ اللہ کے راستے میں دینا ہوتا تھا۔ یہ تو اللہ نے ہمارے اوپر اتنا کرم کیا ہے کہ 4 لاکھ ہے تو 10,000 روپیہ دیتے۔ اگر 1 لاکھ دینا ہوتا تو پھر کیا کرتے؟ ابھی 4 لاکھ میں سے 1 لاکھ 10,000 روپیہ دینا ہے، یعنی 1 لاکھ میں سے 2,500 روپیہ، 40واں حصہ، چوتھا بھی نہیں، 10واں بھی نہیں، 20واں بھی نہیں، 30واں بھی نہیں، اللہ نے 40واں حصہ کہا ہے۔ اللہ نے کہا تو 40واں حصہ دے دے بس۔ تو ہم اس میں سے اتنی کرنی کترا رہے ہیں، اتنے ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ اتنے مکان ہونے کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں رہائش کے لیے۔ پھر پتہ نہیں کیسی کیسی تعویلیں پوچھنے آتے ہیں کہ بھائی بتاؤ اس پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ بھائی اللہ نے تجھے دے دیا تو دے دیا، اللہ انشاءاللہ آئندہ سال اگر 6 تیرے پاس ہیں تو اللہ 10 کر دے گا، کم نہیں ہوں گے تیرے پاس، کیوں؟ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ نے کہا ہوا ہے کہ جو مجھے قرض حسنہ دیتا ہے میں اس کا بڑھا دیتا ہوں، کم نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے میں سود کو گھٹاتا ہوں، اور جو تم میرے ساتھ صدقات و خیرات کا کاروبار کرتا ہے میں اس کو بڑھاتا ہوں۔ اللہ نے اتنی نرمیاں کی ہیں اس امت محمدیہ پر، یہ پھر بھی آگے سے ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ پہلی امتوں کے لیے تھا کہ صرف نماز مسجد کے اندر پڑھنی ہے، مسجد کے باہر نماز نہیں ہوتی تھی۔ اللہ نے پوری روئے زمین امت محمدیہ کے لیے مسجد بنا دی۔ یہ کم اعزاز ہے، یہ کم انعام ہے اللہ رب العزت کا۔ پوری روئے زمین، پہلے لوگ سفر پر نکلنے سے پہلے اس طرح کا حساب رکھتے تھے کہ اس وقت سے چلے اگلی نماز اس مسجد میں پڑھ سکے، ہمیں سفر کی کوئی پرواہ نہیں، نکل پڑو، جہاں نماز کا وقت ہوا گاڑی روکو، اگر روکنے والے ہیں تو روکتے ہیں، کہتے ہیں کوئی بات، نماز جاتی ہے جائے، ہم اپنا سفر مکمل کریں۔ بھائی اصل سفر جو ہمارا آخرت کا ہے اس کی تیاری کیجیے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العزت دین کی صحیح معنوں میں مجھے اور آپ کو سمجھ فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔